خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو سلام۔ میرا نام پاسٹر وی ایم جارج ہے اور میرا تعلق گریس آف کرائسٹ پینتیکاسٹل چرچ سے ہے۔ میں گریس آف کرائسٹ پینتیکاسٹل چرچ کا فاؤنڈر چیئرمین ہوں۔ خدا باپ کا شکر کرتے ہیں یشوع ٹی وی کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر کامران سیمل صاحب کے لیے، جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم آ کر خدا کے کلام کی خدمت کریں۔ سو خدا باپ کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ستائش کرتا ہوں۔ سو میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے یشوع ٹی وی کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں لوگ خدا کے کلام کو ہر گھر میں سن سکتے ہیں۔ سو خدا باپ کا شکر ہو۔ آج ہم خدا کے کلام سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے زبور 147 میں سے، اور ہمارا ٹاپک ہوگا کہ خدا کن سے خوش ہوتا ہے، یعنی کہ میرا مطلب ہے خدا کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ سو آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ زبور 147 اور اس کی 11ویں آیت میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ یوں لکھا ہے، خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ خداوند اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ سو میرے عزیزو، یہاں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ان لوگوں سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جو ہمارا مضمون تھا کہ خدا کے لوگوں سے خوش ہے، تو یہاں بائبل مقدس میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا ان لوگوں سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور جو اس سے ڈرتے ہیں خدا جو ہے ان کو بہت پیار کرتا ہے، ان سے خوش ہے۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دنیا میں کسی شخص سے پوچھیں کیا تو خدا سے ڈرتا ہے، تو ہر بندہ کہے گا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا۔ لیکن ہم کیسے جانیں کہ کوئی شخص خدا سے ڈرتا ہے یا نہیں؟ سو بائبل ہمیں بتاتی ہے، خداوند کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خداوند سے ڈرتے ہیں، اگر وہ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام اس بات کے لیے کہ جو کلام پر عمل کرتے ہیں حقیقت میں وہی خدا سے ڈرتے ہیں، اور جو خدا سے ڈرتے ہیں پھر خدا ان سے خوش ہوتا ہے۔ کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر ہم زبور 128 میں دیکھیں تو پھر یہاں پہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، اور میں جب اس کلام کو پڑھتا ہوں تو خود بھی برکت پاتا ہوں۔ یہاں یوں لکھا ہے زبور 128 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ان لوگوں کو مبارک کہتا ہے۔ مبارک کا مطلب ہے باعث برکت، کہ وہ لوگ باعث برکت ہیں جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے جو خدا کی راہیں کیا ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کا چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کی راہیں خدا کا کلام ہے، اور جو شخص خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے حقیقت میں وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ اور پھر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خدا سے ڈرنے والے جو ہیں
خدا ان کو بڑی برکتیں دیتا ہے. خدا سے ڈرنے والے جو ہیں خدا ان کے ساتھ رہتا ہے. اور اس کی برکتیں بڑی ہیں. اسی زبور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, تو مبارک اور سعادت مند رہے گا. کیسی بات ہے. ہاتھوں کی کمائی, جو خدا سے ڈرتا ہے وہ رزق حلال کھاتا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ سعادت مند ہے, وہ دینے والا ہے, وہ خوشحال ہے. اس کی کمائی میں برکت ہے, اس کے خاندان میں برکت ہے, اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہے. کیونکہ کلام میں ہم نے یہی سنا کہ جو اس سے ڈرتے ہیں خدا ان سے خوش ہے. اور پھر جب آگے دیکھتے ہیں تو ایک اور برکت لکھی ہے ڈرنے والوں کے لیے. لکھا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. تیری بیوی, وجہ کیا ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے خاندان کو برکت دیتا ہے, اس کی بیوی کو برکت دیتا ہے, بلیس کرتا ہے میوہ دار تاک کی مانند. اس کا مطلب ہے انگوروں کا باغ, انگوروں کی بیل, یہ امن کی علامت ہے. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند, اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. کیسی بات ہے کہ خدا اس شخص کی اولاد کو برکت ہے. تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. زیتون کا درخت بہت قیمتی ہوتا ہے, اور زیتون کے آئل سے لوگ بڑا استفادہ حاصل کرتے ہیں. وہ کھانے کے کام بھی آتا ہے, بیماری کے کام بھی آتا ہے, اور بھی بہت سے اس کے فوائد ہیں. سو خدا اس شخص کو جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی اولاد کے لیے کہتا ہے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہے. اور میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ دنیا میں ہر شخص اپنی اولاد کے لیے, بیوی کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے کہ میری بیوی بابرکت ہو, اچھی ہو, میری اولاد بابرکت ہو, میری اولاد کا فیوچر برائٹ ہو جائے. یہ ساری باتیں انسان اپنے دل میں سوچتا رہتا ہے, لیکن اس کا راز تو خدا کے کلام میں ہے, یہ بھید تو خدا کے کلام میں ہے, اور اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. ایک ہی کام ہے, وہ کیا ہے کہ خدا سے ڈرنا. خدا سے ڈرنے کا ایک اور مطلب بھی ہے. اگر وہ دیکھیں برکت کا راز تو ایوب کی کتاب پرانے عہد نامہ میں پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے. لکھا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. یہاں بھید کی بات, اگر آج لوگ ایوب کو صابر کہتے ہیں اور ایوب کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا نے اسے کتنی برکت دی, اسے بلیس کیا, اسے دگنی برکت دی آزمائش کے نکلنے کے بعد, تو وجہ کیا ہے؟ ایک ہی بات لکھی ہے پہلی آیت میں کہ وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا. خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بدی سے دور رہے. تو جب ایسا ہوگا تو پھر ہم زبور 128 میں آتے ہیں, اور کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے چوتھی آیت میں, دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے. کیسی بات ہے؟ کلام لکھا ہے کہ ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے, اور خدا سے ڈرنے والے ہی برکت پاتے ہیں, ان کا گھرانہ برکت پاتا ہے, اور خدا پھر انہیں محتاج نہیں رہنے دیتا, انہیں ہر ایک نعمت سے نوازتا ہے. خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی راہوں پر چلے. اور آگے برکت لکھی ہے, خدا تجھے سیون میں سے برکت دے. خدا سیون میں سے یعنی کلیسیا میں
اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اور یہاں خدا ایک اور بڑی برکت خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کہتا ہے کہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اور یہ برکت کا راز اور عمر کی درازی کا راز ہے۔ اور ایک اور، اس دور حاضر میں لوگ خوف کے مارے ہیں، ان کے اندر ڈر ہے، دہشت گردی کا ڈر ہے، ان کے اندر دوسرے لوگوں کا ڈر ہے، ابلیس کا ڈر ہے، اور بہت سے لوگ اس ڈر میں گرفتار ہو کر اپنی زندگیوں کو گوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، کن کو؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی تسلی ہے۔ زبور 34 میں سے ہم دیکھیں گے، یہاں لکھا 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، خدا کے فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس کی حفاظت فرشتے کریں، کس کی جرأت ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے؟ اور بائبل میں لکھا ہے کہ چاروں طرف، یعنی کہ ان کا گھرانہ، اس کا مال دولت، ایک ایک چیز جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے، اور خدا کے فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایسا ایوب کے ساتھ بھی تھا، بزرگ ایوب کے ساتھ بھی خدا اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا تھا، جب تک خدا نے ابلیس کو اجازت نہیں دی۔ سو میرے عزیزو، خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جس انسان کو اس نے اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا، وہ اس سے ڈرے اور اس کے حکموں پر چلے، اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، تاکہ خدا ان سے خوش ہو۔ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے خوش ہو، تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اور پھر اور خدا کے کلام میں لکھے ہیں، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ آزما کر دیکھیں، خدا کے ساتھ وفاداری سے چل کر دیکھیں کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ اور آگے ایک اور بڑی، خاص کر ایمانداروں کے لیے بڑی برکت کا راز ہے، اور یہاں میں جب 9ویں آیت میں پڑھتا ہوں تو لکھا ہے، خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو۔ ایمانداروں کو مخاطب کیا گیا ہے، خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ اگر میں سوچتا ہوں ایماندار راست باز لوگ شکایتیں کرتے ہیں، وہ غریب ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ لاچار ہیں، اور وہ پریشان ہیں، دکھی ہیں، تو ان کی زندگی میں کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے پورے طور سے ڈرتے نہیں، کیونکہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ بلکہ یہاں لکھا ہے آگے 10ویں آیت میں، ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی شیر کے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں، شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، ببر شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے، اس کے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن خداوند سے ڈرنے والے جو ہیں وہ کبھی بھی کسی چیز سے حاجت مند نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، نہ ان کے پاس خوراک کی کمی ہوگی، نہ وہ محتاج ہوں گے، بلکہ خدا ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، کیونکہ جو خداوند سے ڈرتے ہیں
उनको कुछ कमी नहीं। इसीलिए लिखा है खुदा उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार हैं शफकत के। खुदा हम पर शफकत का साया हमेशा रखना चाहता है। खुदा हमें महफूज रखना चाहता है। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, हमारे खानदान को बरकत देना चाहता है और चाहता है कि हम वफादारी के साथ चलें। अब जब वफादारी के साथ चलेंगे और कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा हमसे खुश होगा, और जिससे खुदा खुश हो उसे फिर किसी चीज़ की कमी नहीं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।